السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید ارباب علی موسوی کومل المقدسہ ایران سے مخاطب ہوں، اور قبلہ یہاں پر جو ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مثلا وہ اقدامات جو کہ شاید آپ کو کبھی پاکستان میں یا کسی اور ملک میں شاید نہ ملے، انہوں نے پورے مثلا ایران کو سمجھیں کہ دھو ڈالا ہے، روڈوں کو، انہوں نے اپنے اے ٹی ایم مشینوں کو، دکانوں کو، ہر چیز کو مثلا اپنی طرف سے یہ اپنی مکمل کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی لوگ روڈوں پر مر رہے ہیں اور انہیں کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، تو یہ بالکل جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر بہت ہی خدمت کرنے والے مومنین اور لوگ موجود ہیں، اور الحمدللہ سے ان کا جو آئسولیشن وارڈ ہو یا کرنٹائن سینٹرز ہوں، وہ بھی الحمدللہ سے پراپر اپنی تمام چیزوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی طرح خیمے ہوں یا کوئی اس طرح کی روڈوں پر لٹا دیا جائے۔ ہاسپٹلس میں جائیں تو وہاں پر کوئی آپ کے پاس کوئی ایک اقدام بھی موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ بیڈ تک نہیں ہے۔ تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے ایران میں، الحمدللہ سے بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے اور الحمدللہ کافی حد تک اس کو کنٹرول بھی کر لیا گیا ہے، اور الحمدللہ سے خدا کے فضل و کرم سے ایران کی جو ہیلتھ منسٹری، انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم نے اینٹی کرونا جو ہے اپنا بنا لیا ہے۔ میڈیسنز انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں تمام میڈیکل سٹورز پر بھی آ جائے گی، اور یہاں تک کہ ابھی جب میں آپ کے وائس میسیج یہ سن رہا تھا تو مجھے ایران کی ہیلتھ منسٹری سے کال آئی، اور یہ خالی مجھے نہیں آئی ہوگی، یہ سب کو گئی ہوگی، اور میرے نام سے مخاطب ہو کر کے آپ سید ارباب علی موسوی ہستی، میں نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کو کوئی کھانسی تو نہیں ہے، کوئی زکام تو نہیں ہے، کوئی سانس لینے میں تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ میں نے کہا نہیں، بالکل میں ٹھیک ہوں۔ تو کہا اچھا آپ کے فیملی میں تمام ممبر؟ میں نے کہا وہ بھی سب ٹھیک ہے۔ کہا کہ دعا دی کہ خدا کرے گا کہ ہمیشہ اسی طرح سے سالم رہیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کے ایک ایک بندہ جو ہے ان کی تحت نظر ہے، اور الحمدللہ سے ایران ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ حرم کو بند کیا گیا ہے، گیٹس کو، تاکہ لوگ جو ہیں تاکہ وہاں پر نہ آئیں، ہجوم نہ ہو۔ یہ ایک حفاظتی اقدام کرنا، وہ ایک منطقی ہے، ایک عاقلانہ ہے کہ ایسی جگہوں پر نہ جایا جائے جہاں پر کسی ایک شخص کو بھی ہو، اور ہم ایک بہت بڑی محفل میں چلے جائیں تو ممکن ہے کہ مجھے وہ چیزیں ظاہر نہ ہوں۔ مثلا مجھے نہ بخار ہو، نہ میرے سانس میں تکلیف ہو، نہ کوئی کھانسی ہو، مگر وہ وائرس ممکن ہے کہ میرے اندر موجود ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا امیونٹی سسٹم اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور وہ مجھے بیماری کو ظاہر ہونے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے۔ مگر یہی میں باعث بن سکتا ہوں کہ میں اگر کسی ایسی جگہ پہ چلا جاؤں، مثال کے طور پر جہاں پر لوگوں کو نہیں ہے، مگر میں وہاں جاتا ہوں، میری سانس سے، میرے ہاتھوں سے، میرے جو ہے مثلا میں اس کا باعث بن سکتا ہوں کسی اور تک پہنچانے کے لیے۔ جب یہ بیماری کسی اور کو پہنچ جائے، اور ممکن ہے کہ وہ اگلے بندے کا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہ ہو، جس کی بنیاد پر ممکن ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہ ہو، ایون مجھے پتہ بھی نہ چلے، یہ بیماری آئے بھی اور چلی بھی جائے، مگر وہ اگلا بندہ کچھ ہی دنوں میں مر بھی جائے۔ تو ایسا ممکن ہے، تو اس کی ذمہ دار میں ہوں، شرعی طور پر بھی میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط سے کام لیں، اور جو ہمارے ڈاکٹرز ہوں یا جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں، وہ جب وہ کوئی آپ کو احکامات جاری کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس بیماری سے فائٹ کی جا سکتی ہے یا اس سے بچا جا سکتا ہے، تو اس پر عمل بھی کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ وہ تمام دوستان جو کہتے ہیں کہ جی دین کے معاملات میں ہم کسی مجتہد کی تقلید نہیں کریں گے، اور آج وہ ڈاکٹر کے کہنے پر اگر ماسک پہن لیتے ہیں، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں تو اب بھی آپ نے ڈاکٹر کی تقلید کی ہے، ٹھیک ہے۔ تقلید کہتے اسی کو ہے، جس چیز کا علم نہ ہو وہ کسی سے پوچھا جائے، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو بھی یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ سے ایران کے خلاف جو پروپیگنڈاز چل رہے ہیں پوری دنیا میں، تو یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ اینٹی اسلام ہے پوری دنیا، ٹھیک ہے۔ اگر جو اسلام کا دم بھرتے ہیں وہ کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ حقیقی اسلام یہی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جا رہی ہے، ایک دوسرے اگر ایسی بات ہوتی تو میں نے جس طرح آپ کو ابھی ایک مثال دی کہ مجھے ابھی 2 منٹ پہلے کال آئی ہے، کال آ کر مجھے نہیں آئی ہوگی یقیناً، یہ میں نے ابھی کسی سے معلوم نہیں کیا، مگر یہ یقیناً
تمام جو یہاں پر پاکستانی اور انڈین یا کسی اور ممالک کے، چونکہ 74 کنٹریز کے اسٹوڈنٹس یہاں پر پڑھتے ہیں کم میں، تو سب کو گئی ہوگی، ہم بھلے وہ باہر کے ملکوں والے ہوں یا پھر کوئی ان کی لوکل کیوں نہ ہو، ان کو بھی یقیناً گئی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ گھر گھر جا کر سب کو جو ہے سینیٹائزر، اور وہ دروازے دروازے پر جا کر سمجھا کر آتے ہیں لوگوں کو کہ کیا کرنا ہے آپ نے اس بیماری سے، کس زندہ قوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو احکامات جس طرح دے رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جلد از جلد اس بیماری سے، یہ انٹرنیشنل بیماری ہے، انشاءاللہ اس سے پوری دنیا، جلد از جلد اس سے پوری انسانیت انشاءاللہ بچ جائے گی۔ اور یہ مشکل کی گھڑی ہے، اور اس پر صبر و استقامت کرنی چاہیے، اور ہمارے جتنے بھی یہ بزرگان مثلا جو اس کے بارے میں احکامات جاری کر رہے ہیں اور یہ جانتے ہیں، اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔